جو دو ججز ہے 3 سے ہے، اس جو نیشنلی وفاقی حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے، لیکن جو فیصلہ آیا ہے وہ اس میں اختلاف رائے ہے، اور اس میں ججز نے اپنا اپنا فیصلہ دیا ہے، اپنا اپنا آرڈر دیا ہے، اور اس وقت جو فیصلہ میجورٹی ڈیسیجن ہے جو کہ 4-3 سے ہے، اس نے وہ پٹیشن جو ہیں وہ کی گئی تھیں کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، ان پٹیشنز کو جو ہے وہ قبل از وقت قرار دیا ہے، اور ہائی کورٹ میں پینڈنسی کی وجہ سے ان کے اوپر سو موٹو نوٹس لینے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا ہے، اور ان اپلیکیشن کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جو 2 ججز جمالی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فیصلے کو جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو آخری پیرا میں لکھا ہے کہ وی دیئر فور ایگری ود دی آرڈرز dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Atar Minallah judges, and dismiss the present constitutional petition and drop the suo motu proceedings۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا، یعنی یہ 9 ممبر جو ہے وہ بینچ تھا، اس میں تھے 2 معزز جج صاحبان نے ریکیوز کیا، انہوں نے اس کی وجوہات جو ہے وہ واضح ہیں، انہوں نے ریکیوز کیا، اور اس کے بعد یہ 7 رکنی بینچ تھا۔ 23 تاریخ کو یہ بینچ بیٹھا، اور 2 معزز جج صاحبان نے اپنے آرڈرز باقاعدہ لکھے، یہ آن کو یہ نہیں انہوں نے کوئی زبانی کو ریمارکس دیے، انہوں نے باقاعدہ آرڈرز لکھے، اور ان آرڈرز میں انہوں نے اس سو موٹو نوٹس کی پروسیڈنگ کو ڈراپ کرنے اور اس پٹیشن کے قبل از وقت ہونے کا جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے فیصلہ دیا، اور انہوں نے ریکیوز نہیں کیا، یہ بات بھی پیش نظر رہے۔ اور جو بینچ ایک دفعہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی اگر جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ کے علم میں ہے کہ 5 ججز جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا پہلے، اور اس میں 2 ججز نے جو ہے وہ نااہلی کا فیصلہ دیا تھا، اور 3 ججز نے کہا تھا کہ نہیں وہ جے آئی ٹی بننی چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگز انویسٹیگیشن یا انکوائریز ہونی چاہیے۔ تو جب پھر بعد میں 2 ججز جنہوں نے فیصلہ دے دیا تھا، تو بعد میں جب وہ انویسٹیگیشن کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تو پھر 5 ججوں نے نہیں سنا تھا اس کیس کو، 3 نے سنا تھا، اور 3 نے سننے کے بعد جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ 5 کا، کیونکہ وہ تینوں جو جج صاحبان تھے وہ پہلے 2 جج صاحبان سے جب متفق ہو گئے تو وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ 5-0 کا فیصلہ آیا تھا۔ تو اب یہ بھی جب 2 جج صاحبان نے اپنے آرڈر ثبت کر دیے تو اس کے بعد پھر 5 نے جنہوں نے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا تو انہوں نے کیس کو سنا، اور سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ 2-3 کا ہوا۔ تو جو 2 جج صاحبان نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ وہ ایگری کرتے ہیں، اور یہ نہیں لکھا کہ ان کی رائے، یا ایگری ود دی آرڈرز ڈیٹڈ فرام بائی دی لرنڈ ججز۔ تو یہ اب 4-3 کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے یہ جو پٹیشنز ہیں اس کی پی ٹی آئی کی، وہ سٹینڈس ریجیکٹڈ اینڈ سو موٹو پروسیڈنگ سٹینڈس ڈراپڈ۔ اب اس کے بعد ہائی کورٹس میں معاملہ ہے، ہائی کورٹس کا جو فیصلہ ہوگا اور پارٹی لازمی اپیل کرے گی، اور اس اپیل میں جو ڈیسیجن ہوگا بہرحال ہم عدالت کے فیصلے کا جو ہے وہ احترام کریں گے۔ شاکر عباسی صاحب نیوز رانا صاحب کل کے واقعے کو بھی جو بچہ ہوا اس کو بھی تقریباً 15 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ 15 جو
FIR ہوئی ہے اس کو. ہاں 15 گھنٹے گزر چکے ہیں تو ہم نے 30 بندے پکڑ بھی دیے. آپ نے 30 بندے پکڑے ہیں لیکن آپ نے عمران خان کو نہیں پکڑا. کیا گورنمنٹ ان کی گرفتاری سے خائف ہے یا ان کو مزید پولیٹیکل مائلیج نہیں دینا چاہتی انہیں گرفتار کریں؟ اس کیس میں تو میری تو پوری کوشش ہے کہ اس کو پکڑا جانا چاہیے. اور یہ جو ہے نا وہ تو باقی تو جو ہے وہ 6 دن کو 8 دن بعد انہوں نے چیخیں ان کی آئی ہیں نا, اس کی آپ کو پہلی رات ہی جو ہے وہ چیخیں سنائی دیں گی. اور یہ جتنا بزدل انسان ہے اور جتنا اس کا انتقامی ذہن ہے اور جس طرح سے یہ اس ملک کو اور اس قوم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہائٹ آف اٹ ہے کہ آپ تاریخ پہ آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ عدالت جا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے آئے ہیں, ایک مشتعل مجمع بنا کے لے کے آئے ہیں اور آ کے آپ نے جو ہے وہاں پہ چڑھائی کر دی ہے. اور چڑھائی کا حالانکہ جو وہاں پہ پولیس تھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس نیت سے آ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں, وہاں پہ وہ گیٹ پہ رک جائیں گے, گاڑی آگے چلی جائے گی اور وہ تاریخ سے فارغ ہو کے واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ باقاعدہ اس مجرمانہ نیت سے جو ہے وہ آئے اور آ کے انہوں نے یہ جو ہے وہ عمل کیا. اس میں پولیس جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ الرٹ ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے. اس میں عزیز الوی صاحب نوائے وقت سے. رانا صاحب کورٹ میں پیشی ایک لیڈر آتا ہے, ان کے فالوئنگ بھی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس کا کوئی انتظامی جو ہے میئر کیا وہ نہیں لیے گئے جس کی وجہ سے کہ اتنا بڑا کراؤڈ یا اتنے بڑے سائز میں لوگ وہاں پہنچ گئے؟ نہیں دیکھیں انتظامی میز لیے جاتے ہیں لیکن کراؤڈ جو آتا ہے اس کا کی جو نیت یا اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی اس بلڈنگ کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنا نہیں ہوتا. وہ لوگ آتے ہیں آگے باہر گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جس نے پیش ہونا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے پیش ہونا ہوتا ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں. یہ اسی طرح سے ہوا. یہ جو ہے یہ بالکل پیش ہونے کے لیے نہیں آئے, یہ حملہ کرنے کی نیت سے آئے. یہ پہلے سے جو ہے وہ سوچ کے جو ہے وہ ایک سازش کے تحت آئے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے جو ہے وہاں پہ جا کے کرنا ہے. اس کا بہرحال انتظامیہ کو پہلے سے جو ہے وہ اندازہ نہیں تھا. اور آئندہ اب جب انہوں نے پہلے جوڈیشل کمیشن پہ یہ حلہ کیا تو اس کے بعد جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں تو وہاں پہ پھر قدرے جو ہے وہ بہتر انتظام تھا. لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالی انتظامات جو ہیں وہ اور بھی جو ہے وہ بہتر ہوں گے. دوسرا عدالت نے جو وارنٹ ان کے جاری کیے ہیں تو توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ ان کو ان کی جو پیشی ہے اس کو انشور کریں گے تاکہ فرض جرم لگے اور کیس جو ہے وہ آگے بڑھے. عالمگیر صاحب رائے ٹی وی. صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ نے صحافیوں کے لیے. ابھی بھی ایک شازیہ ملک عوام ہے جو خوددار خانے میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو کٹنگ کالیں آ رہی ہیں گئی تھی سوسائٹی میں, اس کی طرف سے بھی اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے. دوسرا سر یہ جو ٹریڈیشن ہے عدالتوں میں جانے کا, یہ تو میاں صاحب جہاں پہ تھے مسجد سے تب بھی تھا, عوام ساتھ جاتی تھی, محترمہ مریم نواز صاحب کے ساتھ بھی جاتی رہی, آپ کے ساتھ بھی جاتی رہی اور پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ بھی جاتی رہی. یہ جو ٹریڈیشن بنا ہوا ہے سر کہ جب آپ لوگوں کے اوپر کچھ کیسز جیسے بھی ہوتے ہیں صحیح ہے نہیں جانا تو ٹریڈیشن ہے. میں وہی اس میں سر جو لامہ سی بات ہے جو لوگ ساتھ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی جاتے رہے, اس وقت بھی پتھراؤ بھی ہوا, سب کچھ ہوا, وہ بھی اس طرح کیسز بنے. ان سب حالات کو کب تک ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہمارے حالات کے, ہمارے لیڈران جو ہیں وہ عوام کا دیکھیں گے؟ جب تک یہ فتنہ پاکستان کی سیاست میں ہے یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ ایک بنیادی ایسا ناسور ہے پاکستان کی سیاست میں. جب تک یہ رہے گا اس ملک میں سیاست اسی طرح سے رہے گی, سیاسی عدم استحکام رہے گا, اور جب سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا, اور جب معاشی استحکام نہیں آئے گا تو اسی طرح سے ہم جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی مشکلات جو ہے کا شکار رہیں گے. اس کے ہوتے ہوئے یعنی جس آدمی کی جو ہے وہ فلاسفی یہ ہے کہ میرے مخالف جو ہیں وہ سارے غلط ہیں, سارے جھوٹے ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان کو ختم ہو جانا چاہیے, مخالفین کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی کی فلاسفی یہ ہے
وہ جمہوریت اور پارلیمانی جمہوریت میں وہ جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت آگے چل سکتی ہے. تو اس آدمی کی فلاسفی یہ ہے. تو اس لیے یہ جب تک رہے گا تو اس وقت تک تو یہی حال رہے گا. لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ الیکشن ہے اس میں عوام اس کا چہرہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے کل بھی دیکھا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس نے یہ کیا جو ہے وہ مجرمانہ عمل کیا ہے. تو ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح سے عوام نے اس کی جو ہے وہ اسلام آباد گھراؤ کی کال کو جو ہے وہ مسترد کیا، جس طرح سے اس کے جو انسانوں کا سمندر اس نے لانا تھا اس کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا، جس طرح سے اس کی جیل برو تحریک کا جو حشر کیا لوگوں نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں بھی جو ہے وہ ووٹ لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کو مائنس کریں گے. آخری سوال نئی مسجد سنو ٹی وی. جی سر یہ بتائیے گا کل جو لوگ اریسٹ ہوئے ان سے اسلحہ کتنا برآمد ہوا ہے اور وہ اسلحہ لائسنس یافتہ تھا یا لائسنس یافتہ نہیں تھا؟ سیکنڈ